السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، رحمت و مغفرت، عبادتوں کا مہینہ، نیکی کمانے کا مہینہ رمضان المبارک ہم سب کو نصیب ہوا الحمدللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے اگر انسان بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائے گا تو دنیا اور آخرت کی فلاح پالے گا، یعنی کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ترقی کرے گا اور آخرت میں بھی نجات پالے گا۔ اس مہینے میں عظیم معجزہ قرآن پاک نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور روشن دلیلیں ہیں، راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ یہ جو مہینہ ہے ماہ سیام رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یعنی کہ یہ تمام مہینوں میں سے بھی ایک بڑی نعمت ہے اور بابرکت مہینہ ہے باقی مہینوں کی بنسبت۔ یہ حقیقت ہے کہ اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار نوازا ہے، اور جس طرح ہم ماضی میں اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھاتے تھے اس طرح آج کے دور میں نہیں کر پاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دین کے معاملے میں ہم مزید ترقی اور علم یافتہ ہو جاتے، مگر افسوس کہ ہم اس معاملے میں مزید کم علم اور کم عمل ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ہمارے علم میں اضافہ ہو بھی رہا ہے تو ہمارے عمل میں اس ریشو سے اضافہ نہیں ہو رہا جس طرح ہمارے علم میں ہو رہا ہے، جس طرح ہم جو ہے نا جس طرح ہم مزید قرآن پاک کو کھول کھول کر سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اس کی نسبت ہمارے عمل میں اتنا اضافہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی کہ اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ جیسے صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے ویسے ہی ہمیں بھی اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ہم اتنا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے اس مہینے سے۔ یہ ایسا خوبصورت اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض اور قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی ایک نفل نیکی انجام دیتا ہے تو اسے ایک فرض ادا کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے والے کو 70,000 فرائض کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ خیر خواہی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، دگنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ جہاں انفرادی اصلاح، تزکیہ نفس اور عبادت کا تقاضا کرتا ہے، وہیں خلق خدا سے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا بھی تقاضا کرتا ہے، یعنی کہ انسانیت کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ انسان اپنے خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو نہ صرف اختیار کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس راستے پر لگائے، تاکہ وہ اپنے نفس کی غلامی کی بجائے رب کی خواہش و مرضی کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار سکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہم اس بابرکت مہینے سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ مہینہ ایک بار پھر ہم سب کو نصیب ہوا ہے الحمدللہ کثیرہ۔ اس مہینے کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگی کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو اس مہینے کو پالے۔ دیکھیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمیشہ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف ندی نالے اور تالاب اپنی اپنی وسعت اور گہرائی کے مطابق ہی اس پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گڑھے کے حصے میں اتنا ہی پانی آتا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ ایک بڑے تالاب میں پانی کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح جب پانی کسی چٹان یا پھر بنجر زمین پر گرتی ہے تو اس کے اوپر سے ہی بہہ جاتی ہے، اسے کوئی نفع نہیں پہنچاتی، لیکن اگر زمین زرخیز ہو تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ یہی حال انسانوں کی فطرت اور ان کے نصیب کا بھی ہے، اور رمضان المبارک کا یہی تقاضا ہے کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے اس بابرکت مہینے کا اصل مقصد ایمان و تقوی کا زیادہ راہ حاصل ہو جائے، یعنی کہ اس ایک مہینے کی پریکٹس سے ہمارے اندر ایمان کی وہ طاقت پیدا ہو جائے جو ہمیں سال کے باقی دنوں میں نیکیوں پر قائم رکھے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو روزے کی اہمیت اور اصل حقیقت سے آگاہ کریں جو اس کی قدر و قیمت سے لا علم ہیں، جو اس کی ویلیو سے لا علم ہیں، اور اپنی زندگی میں آنے والے اس بہترین مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اوکے، تو اپنی لا علمی کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں نا۔ اس مہینہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے
اگر ہم اس کی پہلے سے پلاننگ کر لیں تو ابھی بھی ہمارے پاس کافی وقت ہے اور ہم اس بابرکت مہینے کے دوسرے عشرے میں ہیں اور ہم اس کی رحمتوں کو پورا سمیٹ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید کرتے۔ کچھ مخصوص عبادتیں ہیں جو اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔